glorious ascended for godliness, جلالی صعود کے لیے دینداری. نکالیے پہلا تموتھیوس 3 باب 16 آیت ہے. اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. تموتھیوس کے خط میں دی ہے دینداری کے بھید میں لاسٹ ورس، جلال میں اوپر اٹھایا گیا. یہ ریویلیشن آف گاڈلینس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے. اور جس طرح ابتدائی کلیسیا نے رسولوں کا عقیدہ بنایا، سیم اسی پیٹرن کے اوپر یہ گاڈلینس کی یہ ورسز ہیں جو پال نے یہاں پر لکھی. سیم ساری ڈاکٹرن اس کے اندر موجود ہے کہ یہ بھید بڑا ہے، جسم میں ظاہر ہوا، اب اس میں تجسم آ رہا ہے، مرنا دفن جیوتا سب، روح میں راست باز. دیکھیں میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ ساری ڈاکٹرنز اس میں آ رہی، کفارہ بھی اور آسمان پہ اپنا بلڈ لے کے جانا، فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے. اب ہم سے پہلے مخلوق اینجل ہیں، ان کے حوالہ سے بھی بتایا کہ اس دینداری میں ان کا رول وہ بھی میں پریچ کر چکا ہوں. ان کو الگ نہیں کیا گیا، صرف جانوروں کی بات نہیں، سمجھے؟ اینجلز دیکھو ان کو، یعنی ان کا گاڈلینس کا مقام اوپر گیا. اور آج وہ جلال میں بولیے اوپر اٹھایا گیا. اسینڈنٹ کے حوالہ سے یہ اہم جو ایجوکیشن ہے، اٹھایا جانا، کہ یہ اٹھایا جانا کیا معنی ہے؟ جو معنی اس کے آتے ہیں کلم باپ کے معنی کے اندر آتا ہے اوپر چڑھنا، اٹھایا جانا، مگر میں نے اور اس کا میننگ ابھی دوں گا. دینداری کے بھید کے اندر یہ بات ہولی اسپرٹ نے لکھوائی. اب دیکھیں مرنا دفن ہونا جی اٹھنا وہ ساری بدن کے اندر آ رہی ہیں، الگ الگ نہیں، پر یہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ جلال میں اٹھایا گیا. جی اٹھے کے بعد 40 روز تک، 40 دن، تو 40 دن کا بائبل کے اندر بڑا جو ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں کیوں 40 دن ہوتے ہیں. موسیٰ بھی 40 دن پہاڑ پر رہا، کچھ کھایا پیا نہیں، بارش نو کی طوفانوں کی 40 روز تک ہوتی رہی. یہاں بھی 40 دن جو ہے ان کے درمیان رہا. تو آپ دیکھ یہ عیدوں کے حوالہ سے جو اسرائیل میں منائی جاتی تھی، اور پھر جو فیسٹ آف ہارویسٹ آتی تھی. ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ کی شریعت کی ہر بات کا ہمیں علم ہو، ہر بات کا، اس لیے کہ یہوہ نے لکھوائی ہے. یہ میں باپ نے وہ لکھوائی ہے. کیسے ہم ایک بھی بات چھوڑ دیں؟ کیسے ایک ایک بات؟ میں ہر بات آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. تو یہ حوالہ بھی جو ہے جلال میں اوپر اٹھایا گیا. پالوس ماہر تھا، عالم تھا شریعت. اس سے 4 باب میں زبور 68 کا ریفرنس اس نے ڈالا ہے، وہ زبور 68 کا ہولی اسپرٹ نے اس دور میں داؤد کے اوپر ظاہر کیا. تو خدا کے خادم مکاشفات جب سناتے ہیں ان کو پچھلے سب ریولیشن پتہ ہونے چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ کیسی موو ہولی اسپرٹ کی بنتی ہے ہمارے اندر، تو خوشی آتی. تو 40 دن جب مکمل ہوتے ہیں تو آپ ذرا اپنے ذہن میں سوچ لیں
کہ 40 دن کا جی اٹھنے کے بعد یہ پیریڈ لیا ہے کرائسٹ نے زمین کے اوپر یروشلم. ویسے 3 سال جسم میں، پر جو ریزرریکٹڈ باڈی کے اندر وہ 40 دن تک. اب دیکھیں کدھر بات جاتی ہے. ریزرریکٹڈ باڈی کے اندر مسیح کا بدن پہلے ہمارے جیسا تجسم میں جی اٹھے کے بعد بھی وہی، پر اب وہ امورٹل باڈی 40 روز تک دکھتی رہی. دیکھا گیا اور کہاں کہاں مسیح نے منادی کی. تو پالوس ان کا ذکر کرتا ہے کہ 500 کو دکھائی دیا، مگر کلیسیا 120 کی جو میچور پیور بلیور وہاں بیٹھے ہمیں ملتے ہیں. 40 روز کے بعد پہاڑ پر بلا لیا، پہاڑ کے پاس وہ کھڑے ہو گئے اور ان کو حکم دیا. اب جانے سے پہلے کمانڈر نے، استاد نے حکم کہ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو. ان کو فادر سن ہولی اسپرٹ کے نام سے، باپ بیٹے روح قدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. یہ تو یہ اوبے انہوں نے پھر کرنا شروع کیا، سمجھے؟ اور ایسے دیکھتے رہے، چلا گیا، دیکھ لے، جا رہا، ڈسپیئر، آنکھوں کے سامنے جا رہا، ایسے دیکھتے رہے. اب ان کے اندر کیا کیا سوچیں آ رہی. کوئی کہتا ہوگا میں تو ادھر جاؤں گا. فوراً ہولی اسپرٹ نے ڈیوٹیاں شروع کر دی، اندر کام شروع. جب کہہ کیوں دیا، اور پھر فرشتوں کا کام. اے گلیلی مردو کیا دیکھتے ہو آسمان کی طرف؟ یہی یسوع جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیون پہ گیا ہے، اسی طرح تم اسے واپس آتے دیکھو گے. تو واپس آتے دیکھو گے، اس کا مطلب ہے کہ ایماندار پہلے زندہ ہوں گے پھر وہ دیکھیں. یہ نہیں کہ آ کے اٹھ جاؤ، پہلے اٹھائے گا ریزریکشن. جن کے عزیز رحلت کر گئے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بھائی، کوئی بھی بچے، کسی کا کوئی بھی، وہ سب ریزریکشن کے اندر پھر ویلکم. تو جس طرح جاتے دیکھا اسی طرح آتے دیکھو گے. اور میں آپ کے اوپر بھی یہی باتیں ہیں کہ آج جو مسیح کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں وہی دیکھیں. تو یہ دینداری، گولینس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ بدن میں ظاہر ہوا، روح میں راست باز ٹھہرا، فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کے نام کی منادی ہوئی. دنیا میں اس پر ایمان لائے، جلال دے، اوپر اٹھایا گیا. تو جب کرائسٹ نے 40 دن منادی کی، اب ان کو کہا کہ بھی میں نے 3 سال بھی منادی کی، جی اٹھنے کے بعد بھی میں نے 40 ڈیز تک گیا لوگوں کے پاس، اور اب تم جاؤ. مجھے جب سمجھ آئی، اس نے مجھے منسٹری دی. میں آج 45 سال ہو گئے ہیں، کوئی دن ضائع نہیں کیا. میں اوبے کیا اس کا حکم. اس نے حکم دیا، مجھے کہا. اسی طرح آپ جو ایونجلسٹ ہیں، خدا کے خادم ہیں، بہن بھائی، آپ کو حکم ہے. ورشپر، انسٹرومنٹ بجانے والے، آپ کو حکم ہے اوبے کرنا، سستی نہیں کرنی، توڑے کو دبا نہیں دینا. سمجھے؟ توڑے کو وہ کہتا جہاں میں نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی کاٹتا ہوں. بھی میں نے نہیں بھی نہ دیا، سیڈ نہیں بولا، گڈ نیوز نہیں گئی، وہاں سے بھی میں رزلٹ لے لیتا. بھی جہاں بیج بھی نہیں بویا، میں کہتا میں وہاں سے کاٹ لیتا ہوں.
تو میں نے حزقیل کی کتاب کی بدھ میں یہاں اسٹڈی دی, وہاں یہ کچھ بیان میں نے کیا کہ سیدا کا علاقہ, تو سیدا کے علاقے کے اندر کرائسٹ نے بھی ہائی لائٹ کیا اگر یہ معجزے وہاں ہوتے, یعنی اگر میں بیج وہاں بو دیتا تو کب کے ایمان لے آتے. پر حزقیل کی کتاب میں سیدا کا حوالہ ہے کہ میں نے عدالت کی ہے تو بھی انہوں نے تمجید کی ہے, میں نے مارا ہے ان کو, میں نے ان کو گھائل کیا ہے, میں نے ان کو چوٹ پہنچائی ہے, میں نے ان کو مارا ہے, ان کی گلیوں میں میری تمجید ہوئی ہے, جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے میں نے لیا. تو جن کو اتنا سنایا گیا وہ ٹھیک فیلوشپ بھی نہ کر سکے, ٹھیک ٹائم بھی نہ دے سکے خدا ان کو, وہ تو روئے جیتنا. زندگی کو اپنے آپ کو جا کے خود ہی پوچھو, کوشچن کرو, اپنے آپ کو خود ڈانٹو کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے آج تک. ایجوکیشن کے لیے, جاب کے لیے, کاروبار کے لیے گھنٹوں کام کرتے, گپے مارنے کے لیے فون پہ فون, کال پہ کال, اس کو وقت پریئر کے اندر, شکر گزاری کے اندر, فیلوشپ کے اندر جاؤ. ساری دنیا میں بولو انجیل کی منادی, انجیل کا مطلب گڈ نیوز, میں مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا, معافی دے دی ہے, جاؤ سناؤ جا کر. اور وہ شاگرد چلے گئے, ساری دنیا میں پھیل گئے, اور میں نے بتایا ایک سروں میں شہادتیں دی, سب نے جانیں قربان کر دی. کیوں؟ کیونکہ جب استاد نے شہادت دی ہے, قربانی دی ہے, پالوس کی بھی گردن کاٹی گئی, اس طرح گردن رکھی اور کیسر بادشاہ نے کہا اس کی گردن اڑا دی جائے تلوار سے, پالوس کی گردن وہ گئی. ہاں, جو کلام مکاشفات بھید سناتے, سمجھے, ہماری گردنیں تو ہمارے تن پہ ہیں, اکڑ میں نہ دکھائیں, سریا ڈلا ہو, کس چیز کا غرور, کس چیز کا گھمنڈ. شکر گزاری, سمجھے, شکر گزاری خدا کے حضور. وہ شے ہم ہر روز بیزی ہوتے ہیں, اتنے مصروف ہوتے ہیں, مگر کلام سے جڑے رہتے ہیں. اور ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ میرے ماسٹر نے, میرے استاد نے جس نے جان قربان کی, حکم دیا مجھے کام کرنا, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, تو کیا کرتا. اس لیے تھوڑا کریں, زیادہ کریں, کرتے چلے جائیں, بیج بوتے چلے جائیں, صبح بھی بو, شام کو. تجھے نہیں معلوم کہ کون سا بادل ہوگا, ڈال دے, اگر رسپانس نہیں آتا پھر ڈال, پھر ڈال, تجھے نہیں معلوم کون سا, ڈالتا چلا جائے. تو لکھا جب حکم دے دیا تو پالوس کہتا ہے, کیونکہ پالوس کو بھی چن لیا گیا غیر قوموں کے لیے, تو وہ کہتا ہے غیر قوموں میں پھر اس کی منادی ہوئی, اس میں وہ ہیرو وہ ہے غیر قوموں کا رسول. اس لیے سمجھے, شاگردوں کا پہلے ہی بتا دیا تھا اس نے, یہاں اب ہیرو نے اپنا ذکر کیا ہے. غیر قوموں میں یہاں سے سٹارٹ لیا, یہودیہ کا نہیں لیا, غیر قوموں بھی جس نے کرنا ہے نا وہ لکھتا ہے. اس کی اور بھی آج باتیں میں بتاؤں گا جو ایڈ کرتا ہے ہولی اسپرٹ, یہ نہیں اپنی وجہ سے. غیر قوموں کا رسول ایشیا کوچک سارا بدل کے رکھ دیا, کوڑے, بینٹ, زخمی, پوشاک نہیں تھی, کھانا ٹھیک نہیں تھا, خطروں کے اندر, دریاؤں کے, سمندروں کے خطروں کے اندر, روٹی نہیں ملتی تھی, بھوکا پیاسا ننگا, کلام سنا تھا, چلا گیا. ایک دفعہ کہا خدا یہ نہ کر, بس تھوڑا سا ہیلنگ تو ہو, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, چل چل کام کر, بھی تو کر سکتا نا کام تو کر. یہاں کہیں گے کہ یہ خادم ہے, اسے ٹوڑا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا. کلام پہ دھیان, وہ کہہ کیا رہا, وہ سنا کیا رہا, وہ انانٹیڈ ہے, کون
कॉन्सेक्रेटेड है, वो खुदा का ममसू है। गैर कौमों में कहता है, मुनादी हुई, और आगे फिर सारे जूश हो या जेंटाइल, लिखता है दुनिया में, अब इसमें गैर कौमें भी है, कौम भी है, दुनिया में उस पर ईमान लाए, क्योंकि हुक्म था, हमने सुनाया। कहता है ये दीनदारी है। अगर तो सुना रहे हैं तो दीनदारी आपके पास है। गवाही सुना रहे हैं ना, तो दीनदारी है, भेद है। और फिर उसमें कहता है कि वो जलाल में ऊपर उठाया गया, असेंडेंट का मतलब मैंने बताया, एनी बकीरा वर्ड एक है जिसका मतलब क्लिम्ब अप है, और असेंड भी वर्ड है। आप असेंड का मानी सिर्फ लेते हैं तो ये ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। असेंडेड का जब आप कहेंगे, यानी जब वो ऊपर गया, चढ़ा, कहां? हेवन में गया ना। ये जो सिंपल मीनिंग है वो यही है। पर एक और मीनिंग, पॉल ने होली स्पिरिट के ताबे होकर, हुक्म मानकर जब मुनादी की, उन पे रेवलेशन आते। मैं नहीं ना करूंगा काम तो रेवलेशन नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? फिर जब सुनाना नहीं तो मुकाशफत कहां से आएंगे? मुकाशफत तो वही उस पे आएंगे जो सुनाएगा। या आप जो सुनते हैं, आएंगे तो सुनते हैं ना। आप वर्शिपर है, वर्शिप करते हैं, बिलीवर है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, नहीं आएंगे तो नहीं मुकाशफत। जिनको नहीं लगन होती, जिनको नहीं शौक होता, वो रह जाते हैं ना। ये तो रोटी है ना आसमानी। तो आप अपने हाथ पांव से किसी पहाड़ पे चढ़ जाए तो ये असेंड में वर्ड आता है, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, किसी भी तरह ऊपर चढ़ जाए। पर ये तो किसी पहाड़ पे नहीं चढ़ा, ना किसी छत के ऊपर, ये आसमान पे चढ़ा। आमीन। जलाल में ऊपर उठाया गया। अब जलाल का मतलब है जमीनी जिंदगी, जिस्मानी जिस्म से ये इमोरल बॉडी में आया, रिजरेक्टेड बॉडी के अंदर जलाल में ऊपर गया। ये जलाल का मान, ग्लोरी। और टैबरनेकल पैमा इज्तिमा में 3 टर्म हम यूज करते, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। ये 3 दर्जे हैं इबादत के। इबादत के कितने दर्जे? जस्टिफिकेशन, रास्तबाजी, आगे सैंक्टिफिकेशन यानी होलीनेस, पाकीज़गी, थर्ड वन ग्लोरिफिकेशन, जलाल। पीतल का मज़बा जस्टिफिकेशन को जाहिर करता, रास्तबाजी को ले आते, ईमान लाते तो उनको रास्तबाज ठहराते। पाक होने के लिए वो पांव धोते, फिर वो आगे पैमा इज्तिमा में जाते, और कोई शख्स नहीं जाता, सिर्फ लावी लोग, प्रीस्ट लोग, गौर से सुनिएगा, बाकी सब बाहर। कौन इन दर्जों को पकड़ेगा? खुदा के यहां जाना है जलाल में, ग्लोरिफिकेशन में, आम बनने जाएगी। जाने इस प्रीस्ट पीतल के मजबे पे कुर्बानियां चढ़ाने के बाद जो ही पाक मकान के अंदर मसन जाने लगते, उबे करना है, पांव धोना, कोई गलती, कोई डस्ट ना पांव पे हो, पाकीज़गी में, फिर एंटर है। अब काहिन कहे नहीं मैं ऐसे चला जाऊंगा। खुदा ने मूसा को कहा, हारून को डांट के दे, मैं मार दूंगा से। गुस्सा चला आता है अंदर, बगैर कफारा के मत आया कर। वो सोचता था मैं बस अब बड़ा सीनियर हूं तो मैं जो मर्जी करूं। रोक, अब काहिन अगर पाँव ना धोए तो मुझे जाके दिखाए अंदर पाक मकान। आप बाइबल में नहीं धोएंगे। आज सुनिए, आज क्या होता है सारे शाही काहिन, पाँव रासबाजी भी है। अब पाकीज़गी के लिए पाँव धोना है ना, पाक, क्योंकि आगे जाना है। अच्छा, धो ही लेते,
جا کے دکھاؤ ذرا آگے. کہتے چلو ادھر سے واپس اگلے دن آ جائیں, اگلے سنڈے کر لیں. پھر گئے. یہ ہو رہا ہے. پھر آگے نہیں بڑھ گئے. پاکیزگی کا عمل کرنا بھی تو جلال آگے ہے. پروویڈنٹ باکس جہاں خدا ملتا وہاں جانا ہے. یسوع وہاں گیا ہے جلال میں. اس نے کہا یوحنا 17 باب میں مجھے جلالی بنا دے. حالت جلال سے نکلا چونکہ جسم میں آیا, موت کے اندر مرنے کے لیے آیا, تو جان قربان کرنے سے پہلے دعا کر دی تھی مجھے جلالی بنا دے. میں نے واپس اس میں جانا ہے. ابھی جان قربان نہیں ہوئی, پہلے اٹھ گئی. تو وہ درجہ تیسرا. تو دینداری کے اندر تینوں درجے, راست بازی میں, پاکیزگی میں, جلال میں, گلوریفیکیشن میں. ابھی پاکیزگی میں ہی نہیں آتے. ہر طرح کا لچر کام, دنیا داری اندر بسی ہوئی ہے. رہن سہن, بول چال, کھانے پینے ہر جگہ بازوں کی. تو آپ بتائیے وہ جلال کی کیا خبر. ان کو کون غصے نہیں دیتا ہے. ہارون کو اس نے کہا آؤٹ, میرے سامنے آنا, میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بھی آپ خدا کے لوگ ہیں, مگر جسمانی طور پر میں بات کرتا ہوں. جسمانی طور پر کوئی بھی شخص ہو, نیٹ کلین ہو, اس کے سامنے کو گندا شخص آگے کھڑا ہو جائے, وہ بھائی سائڈ میں ہو, کس کو مل رہا ہے, کیا بات ہے. آپ نہیں کھڑے ہونے دیں گے اس کو. اگر وہ صاف نیٹ کلین ہے, ہاں ہیلو کیا بات ہے. خدا پاک ہستی ذات جلال والی, اس کے سامنے کون اس کے روبرو کھڑا ہو کے وہی دکھائے گا جو ان تینوں عبادت کے درجوں کے اندر کامیاب ہوگا, یعنی دینداری کے اندر کامیاب ہوگا. تو خدا کا بیٹا کرائسٹ جلال میں اوپر اٹھایا گیا, اس کا مطلب مر گیا, دفن ہوا. اب جلال کا مطلب مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اب یہ جلال میں ہے. داؤد پہلے سے کہہ دیتا ہے زبور 24 میں, اے اب بھی دروازوں, یعنی ہیون کے گیٹس, گیٹس آف ہیون, ایٹرنل گیٹس. اب ان دروازوں جو ابدی ہیں, امورٹل ہیں, دروازے ہیں, پر جو ہیون کے ایٹرنل ابدی دروازے ہیں, گیٹس, اونچے ہو, جلال کا بادشاہ آ رہا ہے. King of glory, up down to the heavens. King of glory. آگے سمجھ. یہ کوئی فرشتہ نہیں جا رہا. اب سنیے, خدا کا بیٹا, کلام خدا, خدا کی ذات میں جو ان سین تھا وہ تو دیکھا نہیں جاتا. یہ جسم کے اندر کبھی ایسا ہوا نہیں نیچر میں کہ خدا جسم میں جا رہا ہے. انہوں نے کہا اونچے ہو جاؤ, جلال کا بادشاہ آ رہا ہے. اونچے ہو جاؤ, اونچے ہو جاؤ. یہ کیا ورشپ ہوگی فرشتوں کی, کروبیم کی, سرافیم کی ڈیوٹیاں, پروٹوکول. سوچئے عبرانیوں پہلے باب کے اندر لکھا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا. وہ بادشاہ اسینڈ کے حوالہ سے میں نے بتایا, اوپر چڑھنا, کلیم باب چڑھنا, پر یہ چڑھ تو رہا ہے آسمانوں کا, مگر آسمان پہ جا کیوں رہا ہے, وہاں سے تو آیا تھا, سمجھے. اب جا رہا, کیوں جا رہا. عام جو جہاں کنگڈم ہوتی ہے نا, یو کے جیسے ہے, جہاں ملکہ الزبتھ, ملکہ وکٹوریا, یہ کوئین اور بادشاہ ہوتے ہیں. سنیے, جب ان کا بادشاہ مر جائے, سمجھے, اور پھر
پہلے وہ شہزادہ تھا، اب کنگ چارلز. جب وہ مر جاتا ہے تو تخت پہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے کہتے ہیں ascended to the throne. سمجھے؟ یہ تخت کے اوپر اب چڑھ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے بادشاہ. یہ عام چڑھنا نہیں ہے کسی جگہ، یہ انتھرون ہونا ہے. تخت کے اوپر، تھرون کے اوپر گیا ہے. آمین. یہ ہے جی اسینڈنڈ کا معنی. یہ کہاں گیا ہے؟ اب تو دبا دو، یہ تخت نشین ہونے جا رہا ہے. تخت نشین تو وہی ہوتا تھا نا، پہلے اس کا کوئی بڑا مرا ہو، وہ آپ ہی مر گیا تھا، آپ وہ زندہ ہو گیا ہے اور تخت کے اوپر بیٹھے جا رہا ہے. پر جب پہلے وہ تخت نشین تھا، اندیکھا تھا. آمین. اب وہ اپنے تخت کے اوپر پھر جا رہا ہے، زندہ ہو کر جا رہا ہے. اس لیے ascended to the throne. یہ ہے آسمان پہ چڑھنا. آمین. آسمان پہ چڑھنا. یہ پال کہتا ہے جلال میں اٹھایا گیا. کس لیے؟ تاکہ تخت کے اوپر بیٹھے. زبور 110 میں خداوند نے میرے خداوند سے کہا میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جا. انتھرون ہونا. پریز دی لارڈ. تخت کے اوپر بیٹھا ہے. یہ اسینڈنٹ کے معنی ہے جی. اور ریفرنس کہاں کا ہے؟ زبور 68 لکھا جب اس نے صعود فرمایا. اوپر چڑھنا یہ بھی آپ کہہ دیں آسمان پہ چڑھا. صعود یہ ایک ہی بات. جب اس نے صعود فرمایا اٹھایا گیا. سمجھے؟ تو اب آگے وہاں زبور 68 میں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ جب اٹھایا گیا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. قیدیوں کو ساتھ. اور آگے آدمیوں سے بلکہ سرکشوں سے اسے ہدیے ملے. مگر ترجمہ اس کا جو پال نے آگے کیا ہے، یعنی جب وہ گیا تو اس کو آدمیوں کے لیے اور سرکشوں کے لیے ہدیے ملے، گفٹ ملے. نہ تو انہوں نے دیے، ان کے لیے ملے. یہ ہے معنی. تو 104 باب میں پولس نے زیادہ وضاحت کی ہے. تو زبور میں داؤد کہتا ہے کہ جب اوپر وہ چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. یہ پالوس کہتا ہے جلال میں ان کو اٹھایا گیا. پول نے آگے کوئی بات نہیں کی. قیدیوں کو لے گیا، کس کو لے گیا. پر آپ سارے ریفرنس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. پر پول نے پیچھے افسیوں میں کہہ دیا. تو اب پول اس سے آگے جاتا ہولی اسپرٹ کے زور میں وضاحت اور کرتا ہے. 104 باب میں کہتے ہیں جب وہ اوپر گیا قیدیوں کو لے گیا. بھی آخر اوپر گیا تو وہ نیچے آیا تھا. اس کے اوپر چڑھنے سے کیا مراد؟ وہ نیچے بھی گیا. تو کہتا پہلے وہ تو ڈسکس کر لے. اس کا بھی قیدیوں کو لے کے گیا ہے تو نیچے گیا نا، ڈیپتھ میں نیچے گیا. ڈسینڈڈ، نیچے اترا بھی گیا ہے. اگر اوپر تو کہاں؟ وہ پہلے اترا. کہاں؟ نیچے کے علاقہ میں. زیادہ ہم لے لیتے ہیں عالم اروا. بھی وہ خود بھی تو زمین کے اندر گیا اور عالم اروا میں بھی گیا، ڈیپتھ میں. اگر جلال میں گیا ہے تو پہلے مرا ہے، موت. یہ مطلب ہے نیچے گیا، نیچے پستیوں میں. سمجھے؟ پستیوں کے اندر دانا جب تک زمین پہ گر کے مر نہیں جائے. خدا کا بیٹا مرا آ کر. سمجھے؟ پستیوں میں، پستیوں میں. اگر بھی اس کی اسینڈنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈسینڈنٹ کو بھی آپ کو پتا ہو کہ اترا نیچے کے علاقے میں. تو قیدیوں کو لے گیا. تو قیدی کون؟ جو روحیں وہاں پر عالم اروا میں قید تھی. ایماندار صاحب، یعنی وہ سب جو ابلیس کے قبضے کے اندر تھے. اندوک بھی تو اٹھایا گیا
جلال بھی اٹھایا گیا نا، پر عالم اروا میں تھا وہ مقام جو کرائسٹ کا، ہنوک کا نہیں، ایلیا کا نہیں. ان کو بھی، وہ بھی قیدی تھے، ابراہم بھی قیدی تھا، بے شک وہ پیراڈائز میں تھے. وہ جو جہنم کے اندر، ان کو بھی خوشخبری سنائی تاکہ ان کے جسم تو ہلاک ہو پر ان کی روحیں کم از کم بچ جائیں. پہلا پترس چوتھے باب میں وضاحت ہے. تو آدمیوں کے لیے اسے ہدیے ملے. کیا مطلب؟ جب کوئی بادشاہ بنتا ہے نا زمین کے اوپر، تو سب بادشاہ دنیا کے مبارکے بھیجتے اور ساتھ ہی ساتھ گفٹ. یہ بادشاہ چارلز بنا تو بادشاہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، گفٹ لے کے جاتے. کیا کیا گفٹ بادشاہ کے لیے؟ گفٹ کیسا کیسا ہو، کروڑوں کے، اربوں کے گفٹ ہوتے ہیں. پھر وہ کھولتا ہے، یہ سیریمنی، تھرون سیریمنی کے لیے گفٹ بادشاہ. پر اس بادشاہ کو کون گفٹ دے؟ دنیا کے بادشاہ دے سکتے. اس کو یہاں باپ نے گفٹ دیے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم سے لیے نہیں بلکہ ہمیں دیے. یہ گفٹ دیے تھرون کے اوپر. یہ کیا گفٹ ہے؟ 5 فولڈ منسٹری. رسول، پاسٹر، بولیے مبشر، بائبل ٹیچر. یہ نبی جو 5 فولڈ منسٹری، یہ تحفے دیے، گفٹ دیے تاکہ یہاں پر میں آپ کلام کو سن کر روح القدس کے زور سے آسمانی ہو جائے. یہ کلام ایسے نہیں سنایا جاتا، یہ دیا گیا ہے. اور اوپر یہی کہتا ہے کہ چوتھے باب کے اندر 7ویں آیت میں کہ ہر ایک کو اندازہ، بخشش کے اندازہ کے موافق خدمت ملی ہے. اور آگے پھر 5 فولڈ منسٹری کا اسی میں ذکر کرتا ہے. آمین. یہ 5 خدمتیں ملی جس میں میں پاسٹر کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں، بائبل ٹیچر کی حیثیت سے ریجرشن ٹائم میں یہاں بھی ٹیچ کرتا ہوں، ایونجلزم کے اندر میں روحی جیتتا ہوں، اپوسٹولک منسٹری کے اندر شاگرد بنائے ہیں، نبوتی کلام بھی کر رہا ہوں، ریویلیشن. مگر 2 منسٹری کے اوپر میں زیادہ کام کرتا ہوں، پاسٹر منسٹری اور بائبل ٹیچر. باقی بھی چل رہی ہوتی ہے، مگر یہ 2 اس میں میں نے مرتے دم تک کرنا. آپ کے پاس جو ہے تو اس کو یوز کر. یہ گفٹ مجھے مسیح کے جانے کی وجہ سے ملا، ورنہ نہ ملتا. مسیح نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے فائدہ ہوا ہے. آپ کے لیے بھی ہوا، ان خادموں کے لیے بھی ہوا. آپ سب بلیورز ہیں بھی. آپ نے منادی سنی تو بچے نا، میں بھی آپ. تو دینداری کے بھید میں کہتا ہے غیر قوموں میں منادی ہوئی، دنیا میں ایمان لائے جس میں میں آپ. یہ دینداری ہے، تبھی یہاں بیٹھے. یہ بھید بڑا ہے کہ وہ جناب میں اگر اٹھایا نہ جاتا تو کیسے یہاں بیٹھتے، کیسے عبادت کرتے. یہ دینداری کا بھید بڑا ہے. وہ اسینڈڈ ہوا ہے، تھرون کے اوپر بیٹھ گیا ہے. باپ نے کہا آ میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جا، اور گفٹ بھیج دیے، یہ گفٹ دے دیے. تو یہ اسینڈڈ ہونا صرف چڑھنا نہیں ہے، یہ اسینڈڈ اینڈ تھرون ہونا ہے، ٹو دا تھرون. اور وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد یہ ٹرم ان کے لیے یوز کرتے ہیں، اسینڈڈ ٹو دا تھرون. یہ بادشاہوں کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی لیے یہ ٹرم ہے، اسینڈنٹ ٹو دا تھرون. وہ آسمانی تخت کے اوپر جا کے بیٹھا ہے. اور عبرانیوں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں سے بڑھ گیا، اور لکھا ہے کہ اسے عزت اور جلال کا، شوکت کا تاج پہنایا گیا. تو آپ دیکھیے کہ تھرون سیریمنی کے اوپر کراؤن سیریمنی، کیا کچھ وہاں پر ہوا، اور گفٹ دیے گئے. مگر گفٹ بانٹے گا کون آگے؟ ہولی اسپرٹ. میں جاتا ہوں تاکہ روح القدس کو اگلی دفعہ اس پہ باز آنے ہیں تو پھر نچھاور گفٹ آپ کو تحفے زندگی کے مل گئے.
आसमानी तोहफे गिफ्ट हदिये नजराने मिल गए, हेवनली जिंदगी मिल गई, नजात मिल गई। ये आम बंदे को ये टर्म में नहीं समझ आएंगे, आपको आएंगे मुझे। तो अगर जिसने ऐसे ही रुल खुल के बस गिरजे ही जाना है तो बस वो शर्म ही कर ले, इससे ज्यादा उसके लिए मैं कोई नहीं कहूंगा। जिंदगी पा जाओ, बच जाओ, खुदा के साथ चलो, क्योंकि वो जलाल में बोलिए ऊपर उठाया गया, ascended to the throne, वो आसमानी तख्त के ऊपर बैठ गया। गानियों पहला बात, तेरा तख्त बोलिए कायम रहेगा। ये वो तख्त है, पहले भी था मगर वो अनदेखा खुदा में, अब जिस्म के अंदर। दाऊद डेविड कॉवेनेंट के मुताबिक दाऊद के तख्त के ऊपर बादशाही करने के लिए बैठ गया खुदा जिस्म के अंदर, और खुदा बदन के अंदर। क्या मेरी आपकी इज्जत है? कितने वो बैठ गया है, गोया मैं आप बैठ गए, उसके बॉडी में है ना, बदन में है ना, बैठ गए, तख्त नशीं हो गए हैं। इज्जत और जलाल का ताज उसे पहनाया गया है। तो फिर आप बताइए क्या लेवल मेरा आपका होना चाहिए दीनदारी का? अगर तो दीनदार है, दीनदारी में है, तो जलाल को समझेंगे। तो जलाल में उठाया गया। उसने मरने से पहले दुआ की थी कि मुझे जलाल में दाखिल कर ले दोबारा, क्योंकि जब जिस्म में जो आ गया, प्रेयर पहले से प्रेयर, मुझे आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है, हम यीशु मसीह में जलाल में दाखिल हो चुके हो गए, मगर जलाल को कायम रखना है। आमीन। नहीं रखेंगे तो फिर टैबरनेकल से बाहर, समझ, अब कायम रखना है, रासबाज रहें, पाक रहें, जलाल में इन दर्जों में ट्रांसफॉर्म होते चले जाएं। ये आपका काम है, उसको दुआ करनी। फिर मैं आप कैसे दाखिल हो सकते थे? जाने देता है कोई? समझे? मसीह में, मसीह की बदौलत आसमानों में चढ़ गए हैं, एंथ्रोन हो चुके हैं। ये मैं किस तरह हमारी खुशी जाहिर हो? हाँ, किस तरह जाहिर करेंगे खुशी? चले तालियों के जरिए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे मैंने कहा ये वो कहता दीनदारी का बहुत बड़ा भेद है भाई। मैं आप उसके जलाल में दाखिल होने की वजह से गीत गाया कर, वर्शिप किया कर, मिलिशिया के अंदर, जैसे आप सब टाई देने वाले हैं। आगे जलाल में ऊपर उठाया गया, एंथ्रोन हो गया। और इफ्सियों में क्या कहता है? अब देखो, जलाल में उठाया गया। दाऊद कहता है कि कैदियों को ले गया। अब ये जरा फर्क कहता है, उसके ऊपर उठाए जाने से और क्या मुराद है? वो नीचे के इलाका में, ये कहीं किसी ने नहीं कहा, ये इसने कहा कि ऊपर जो गया है, तो पहले ये नीचे पत्तियों के अंदर गया है, अब ऊपर गया है, होने चला गया है मेरे बाप के मुबारक लोग। उनको ही कहेगा ना जो जलाल को समझते हैं। इसलिए दाऊद ने खूब वर्शिप की है। ये गीत लोग गाते हैं, पर गाए जैसे हम गाते हैं कि अब दी नवाजो ऊंचे हो, किंग ऑफ ग्लोरी आ रहा। ज़बूर 9 में कहता है कि तेरे चौगिर्द कौमों का मजमा हो, असेंबली हो, लोग ही लोग हो, और उनके तो देखते ही देखते आसमान। तो यही तो हुआ। हर कोई मानता है अब आने वाला, हर कोई मानता है अब आने वाला, हर कोई मानता है, दीगर मज़ाहिब दुनिया के भी मानते हैं आने वाला है, आने वाला है। हम कहते हैं मर गया, जी उठा, आने वाला है, आने वाला है।
छोटी सी बात, बदन के अंदर क्या है, बदन के अंदर कुर्सियों के साथ आने वाला है, पर आज शाम यहां मौजूद, आज सुबह यहां मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है। तो ये रेवलेशन बोलिए कि जलाल में ऊपर उठाया गया, इसका मतलब है पस्तियों में क्या मरा, कैदियों को, आलमेलवा में, जहन्नम के लोगों को पस्तियों के अंदर खुशखबरी दी, तब ऊपर मुझे जान देने का भी इख्तियार, वापस लेने का भी इख्तियार है। आया था अब जा रहा हूं, मर गया था अब जिंदा हूं, अब तो जिंदा रहूंगा, ascending to the throne। ये टर्म मरने वाले बादशाह के बाद नया बादशाह बैठे, ये उसके लिए यूज होता है। यीशु मसीह आसमानी बादशाह मर गया, वो ही जिंदा हुआ, अब एंथ्रोन हो गया है। आमीन। इसलिए फिर पौलुस कहता है हम भी उसके साथ आसमानी मकामों में बैठाए गए, हम जमीन के लोग नहीं। मत समझा करके हम जमीन के, मत कहे जी कोई अच्छा मुल्क मिल जाए, मत कहा करें यहां जिंदगी नहीं, जिंदगी आपके पास, आप हेवनली लोग हैं, यानी धक्के खाने के लिए कभी इधर कभी उधर। वर्शिप कर, मेरी इबादत कर, दीनदारी के अंदर। मैं जलाल में गया हूं तेरे लिए, एंथ्रोन हुआ हूं तेरे लिए। वर्शिप कर, उसकी खिदमत कर, बंदगी कर, इबादत कर। तो कहता है ऊपर गया तो नीचे, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो, जा जलागा बादशाह में सिर तद ऊंचे करो। गाइए, जा जलागा बादशाह में सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है ओ, जलागा बादशाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल करता गाते ही रहो बादशाह के लिए। हाँ, खूब गाया करें, गीत गाया करें, जब कलीसिया गाती खूब गाया करें। हाँ भाई, तालियों के साथ झूमते हुए। मेरा दिल करे ना जान पकड़ मुझे आती जान, मैं आपके साथ गाऊं गीत, सारों को जान जे पकड़ा दूं, खूब ले ले के गाए। हाँ, किंग ऑफ ग्लोरी, ये दाऊद कहते। उसके ऊपर चढ़ने से क्या मुराद के वो नीचे पस्तियों में क्या, ऊपर गया। और हदिये गिफ्ट मिले हैं, 5 फॉर मिनिस्ट्री और इसकी दीगर नेमतें भी, वो अगली दफा बताऊंगा। दीगर सब कुछ नेमतों के साथ ऐसे भर दिया है, समझे। मैं कहाँ के इतना कलाम सुना सकता, मुकाशे खुदा की जात के लिए ये गिफ्ट दिए, गिफ्ट आपको गाते हैं, बजाते हैं, कलाम सुनाते हैं, लीड करते हैं, मामूल है, हर चीज बरकत हमारे पास है। आगे सुनिए, पतरस कहता, पहला पतरस 3 बाब 22 आए, जब वो जलाल में ऊपर उठाया गया तो खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठा। अब ये पतरस कहता है दाहिनी तरफ जा बैठा। आगे कहता है और इख्तियार कुदरते फरिश्ते उसके ताबे कर दिए गए। ये पतरस कहता है कि गिफ्ट हमें दे दिए गए। पतरस कहता है बोलिए इख्तियार, अथॉरिटीज। कहा मछली पकड़ने वाला और कहा रसूल कलीसिया का हेरा, आपका सीनियर पास्टर 120 की जमात का हेड। क्राइस्ट ने कहा पतरस को भेड़े चढ़ा बड़े उसको बना दिया, समझे। इख्तियार, अथॉरिटी वो ना किसी कैसर के पास, ना हेरोदेस के पास, ना दुनिया के किसी और बादशाह के पास, वो पतरस के पास।
मछली पकड़ने वाले के पास। वो जलाल को जानता, कहता कि जब आसमान पर दैवी हाथ देता तो इख्तियार, समझे, कुदरते यीशु का नाम लेते हैं मुद्दत जी होता है। यीशु का नाम लेते हैं आंखें खुल जाती, यीशु का नाम लेते हैं जान आ जाती है जिंदगी के, कलाम सुनते हैं खुश हो जाते। और लिखा है फरिश्ते मसीह के ताबे कर दिए गए। वो इसलिए तो कहता है पौलुस फरिश्तों को दिखाई दिया कि ये गॉड है। उन्होंने नहीं मानना था, अनदेखा को मानते हैं, समझे। जिस्म के अंदर खुदा के तख्त के ऊपर जब बैठा असेंडेड हुआ, फरिश्ते ताबे हो गए, सब एंजल। इसलिए कहा वो अपने फरिश्तों को कहता है सजदा कर। और भाई वो तो अनदेखे को कर रहे थे, ये जिस्म के अंदर ये खुदा का बेटा जो आसमानों पे आया है, जो तख्त के ऊपर बैठा है, फरिश्ते उसके ताबे। वो मेरी आपकी हिफाजत के लिए आते हैं, फरिश्ते हमारे घरों की हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन वो सब खिदमत गुजार जो हैं नहीं, जो निजात की मेरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती है। आप कैसे जिंदा है? यीशु के खून से और फरिश्तों की प्रोटेक्शन से। हाँ, है ना आपके साथ फरिश्तों की प्रोटेक्शन? बोलिए, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। इस चौथे बाब के अंदर के जब ऊपर उठाया गया और हदिये हमारे लिए गिफ्ट मिली, रसूल, पास्टर, मुबश्शिर, बाइबल टीचर, आप देख लीजिए टीचिंग दे रहा हो ना, चैनल के ऊपर सुनते हैं ना, आप बताइए टीचिंग में कितने मुकाशफात मिलते हैं आपको? संडे में कैसे रेवलेशन उतरते, ये गिफ्ट ऊपर से उतरे हैं। और फरिश्ते भी हमारी मदद खिदमत करते, क्योंकि फरिश्ते ताबे हैं मसीह के, इख्तियार कुदरते। किसी को हम रिब्यूक करते हैं, वहां मत जाए, हनन्या सफीरा की तरह। ये कुदरते, ये इख्तियारात से हमें दे दिए। पर यहां वो पौलुस कहता है हम मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाए, मसीह दिखे, शैतान और दुनियादारी ना दिखे, दीनदारी दिखे। दीनदारी के भेद के अंदर जलाल में उठाया जाना है। आखिरी जुमला सुनिए, लिखा गया ताकि ऊपर जाकर इस चौथे बाब में लिखा सब चीजों को मामूल कर दे, कंप्लीट कर दे। ये है जी दीनदारी का भेद, तो ऊपर गया है हमें कंप्लीट कर दे, लेने के लिए आ रहा है। फेलोशिप करें, उसकी इबादत करें और गॉडलीनेस में चले। आइए खड़े हो।
दुनिया से जुदा बिना बना मुझको तेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा बिना कि बेद बड़ा है जिस्म जाए रूह मेरा बात है बिना कि बेद बड़ा है जिस्म जाए रूह मेरा बात है Dream is a mystery, you're calling me now. Dream is a